عظمت امی اشادی اچھی عظمت امی اشادی جڑی ہر مومن دی ماں سے جڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت امی اشادی او صدیقہ مطہرہ منورہ سے وہ حبیبہ حبیب کبریات سے اچھی عظمت امی اشادی جڑی ہر مومن دی ماں سے واقعی مومن دی ماں ہے اس بندے دے دل دے اندر فٹ پہ جانا ہے دل دے اندر فٹ پہ جانا ہے جدے ایمان دے اندر نفاق ہے جدے ایمان دے اندر فسق ہے وہ اما ایسا دے بارے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے انگت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق ساری بات جاری و ساری یقیناً صحابہ اکرام اور اہل بیت ہر بندے دے ایمان دا حصہ انہاں جو کسی ایک دا انکاری کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا. یہ سارے دے سارے اللہ دی رحمت حقدار نے. اہل بیت، اہل کا مطلب ہوتا گھر والے، بیت اہل بیت یعنی گھر والے. گھر والے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، انہاں دیاں دو قسم. ایک نسبی انسان دے ہوتے ہیں اور دوسرے ازواجی ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں. جویں اہل بیت نسبتی مقام اور مرتبے والے نے، ایویں ہی ازواج بھی نبی علیہ السلام دی مقام اور مرتبے والیاں نے. آپ علیہ السلام نے متعدد شادیاں کی ہیں، 9 یا 11 شادیاں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر فرمائی ہیں. آغاز اندر ہی اس بات کا مغالطہ ذہن چو کٹ جاواں. بہت سارے لوگ جڑے غیر مسلم نے یا نام نہاد مسلمان نے، وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے انہی شادیاں کیوں کی ہیں. آپ نے کثرت نال شادیاں کر دیا. بہت ساری وجوہات نے، بہت ساری حکمتاں نے. چند ایک حکمتاں میں تواڈے سامنے رکھدا. پہلے نمبر تے زیادہ بیویاں دا نبی علیہ السلام نے گھر ہون دی وجہ یہ سی، آپ دی آئلی زندگی، گھریلو زندگی دے اندر آپ دی سیرت نو نوٹ کر کے امت تک پہنچان. پہلی حکمت یہ سی کہ آپ علیہ السلام دا سونا، بیٹھنا، کھانا، پینا، پہننا کس انداز دا ہے. پہلی حکمت یہ سی. اور دوسری حکمت،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دین تے قربانیاں دین والی خواتین جدوں بیوہ ہوئیاں نے یا مطلقہ ہوئیاں نے تو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیتا کہ ایک عورتاں تواڈے نال دین تے قربانیاں دین والیاں نے ہن اے بے سہارا نہیں ہونیاں چاہیے، آپ انہاں دے نال نکاح فرما لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے بیوہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا ہے۔ متعدد شادیاں دا مقصد اے سی کہ بیوہ نو سہارا دینا۔ ایک اور حکمت ہے آپ کی کثرت دے نال شادیاں کرن دی کہ جس قبیلے دے اندر شادی ہوتی سی اس قبیلے والے پھر جس گھر دھی دتی ہوتی سی اس قبیلے دے نال اختلاف نہیں سی کرتے، لڑائی نہیں سی کرتے، جھگڑا نہیں سی کرتے۔ اسلام کے مخالف بہت سارے قبائل سن، جدو آپ نے متعدد شادیاں کیتیاں بہت سارے قبائل آپ نے اختلاف کرن تو رک گئے، کیونکہ انہاں دیاں بیٹیاں آپ علیہ السلام دے اگرچ سن۔ اس واسطے آپ علیہ السلام نے نکاح کیتا تاکہ دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے نہ پہنچا سکے۔ آپ دیاں کثرت دے نال شادیاں کرن دی ایک وجہ یہ بھی سی۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ایک قریش خاندانی ہے تے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی تے ابو سفیان دورہ کفر دے اندر پیش نبی علیہ السلام دے مقابلے چ جدو نبی علیہ السلام نے انہاں دے نال شادی فرما لی ہے تے ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اسی طرح آپ نے نکاح کیتے جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے بنو مستلق قبیلہ سی، انہاں دی بیٹی سی، اور ایک قبیلہ بڑی شدت اور حدت دے نال اسلام دی مخالفت کرتا سی۔ جدو آپ نے انہاں دی بیٹی دے نال نکاح فرمایا عقد دے اندر لے کے آندے تو ایک قبیلہ مخالفت کرن تو بعد آ گیا۔ تو میں چند حکمتاں تواڈے سامنے رکھیاں ہیں، آئیے ہن ذرا غور کیجئے۔ میں جس موضوع عنوان کی طرف تانوں لے کے آنا چاہنا، آپ علیہ السلام نے بیوانہ یا متعلقہ دے نال شادیاں فرمائیاں نے۔ آپ دیاں بیویاں جو صرف ایک ہی بیوی ہے جڑی کماری سی، انہاں دا نام جناب عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ میں انہاں دے متعلق چند گزارشات تواڈے سامنے گوشگزار کرنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ نو عائش کیا کرتے سن، یا عائش۔ عائش کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ آپ پیار نال اپنی بیوی نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن، اے میری زندگی یا عائش، محبت اور پیار دے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی بیویاں نال سلوک اس انداز دا سی۔ ہن ساڈا انداز کس طرح دا ہے بیویاں نال، تے بیویاں دا کیڑا انداز ہے ساڈے نال، یہ صورتحال سامنے ہے ساڈے۔ آپ عائش کیا کے بلایا کرتے سن، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے جگہ تو منہ لا کے پیالے نو پانی تناول فرماتے جتوں اما جی عائشہ نے منہ لگایا ہوتا سی۔ آپ کا محبت ایک انداز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام عائشہ ہے، اور آپ کا لقب صدیقہ ہے، اور آپ کا لقب حمیرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یقیناً یہ بڑیاں خوش نصیب کائنات جو خواتین نے جنہاں دی نبی علیہ السلام دے نال نسبت ہے، اور جنہاں دی نبی پاک علیہ السلام نال نسبت ہے، او سارے اہل ایمان دیاں ماواں نے، او مومناں دیاں ماواں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اما جی عائشہ نو مقام اور مرتبے دے نال نوازے۔
فرماتی ہے میں مکے دے اندر سن 6 سال دی میری عمر سی تے میری نسبت جبیر بن مطعم انہاں دی طرف کی جاندی سی، یعنی میں جبیر بن مطعم واسطے منگی ہوئی سا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو نبی علیہ السلام ویکھیا کہ آپ بھی زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہیں تو آپ نے بڑھ کے آگے ہو کے سیدہ عائشہ کی نسبت منقطع کر کے ختم کر کے عائشہ کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں 6 سال کی سا جدوں آپ علیہ السلام کی طرف میری نسبت ہوئی، میرا نکاح ہو گیا اور میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جدوں تشریف لے آئی اس کو سال بعد میری عمر 9 برس ہوئی۔ 9 برس کے اندر میں آپ علیہ السلام نے گھر رخصت ہو کے آ گئی اور حافظے والی قوت حافظے والی عورت کی نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر ضرورت سی۔ آئیے حضرات ذرا غور کیجیے کہ کتنے مقام والیاں نے ساڑیاں ماما نے یقیناً ماں کا تذکرہ ہوئے سینے اندر ٹھنڈ پیتی ہے، جیدی ماں ہے وہ سینے اندر ضرور ٹھنڈ پے گی، کیونکہ اما عائشہ ہر بندے دی ماں نہیں بلکہ صرف مومنہ دی ماں ہے۔ قرآن نے ذکر کیتے ذرا غور کیجیے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تسی بولنا انشاءاللہ، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں بیویاں جڑیاں نے او مومناں دیاں ماواں نے، او زیادہ حق رکھدیاں نے کہ انہاں نال پیار کیتا جائے، انہاں نال محبت کی جائے۔ آئیے سنیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نے جڑے 6 سال دی عمر دے اندر نبی علیہ السلام دے عقد دے اندر آئیاں 500 دینار 500 درہم جڑے نے او حق میں ٹھہریا ہے نبی علیہ السلام دی۔ اس بیوی دا ایک ایسی بیوی ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیتا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہویا محبوب جی تانوں کائنات دے اندر سارے نالوں پیارا کون لگدا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بے ساختہ ہو کے الفاظ بولے نے مینوں سارے نالوں پیاری میری بیوی لگدی ہے جہدا نام عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ایک نظر نبی علیہ السلام دا انداز کیے، نبی پاک کو پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی نو سرے فرشت رکھیا ہے، فرمایا مینوں سارے نالوں پیاری لگدی ہے تے اج دا مسلمان اے الفاظ بولدا ہے تے پتہ کی آکھنا ہے بڑی چل رہا ہے آڑا کی بڑی چل رہا ہے۔ اے الفاظ ساڈے معاشرے دے یاد رکھ لیجئے، دین اسلام محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم تواڈے جو بہترین ہوئے تواڈے جو خیر والا ہوئے لی ہی جڑا اپنے گھر والی واسطے بہترین ہے، جڑا گھر والی واسطے بہترین ہے اور رب دے نزدیک بھی بہترین ہے، نبی علیہ السلام دے نزدیک بھی بہترین ہے۔ فرمایا مینوں سارے نالوں پیاری اگر کوئی شخصیت لگدی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے فرماتے ہیں اللہ میں اپنی بیویاں دے اندر عدل انصاف کردا ہاں لیکن یا اللہ کنا دا اختیار تیرے کول ہے جے میں دل دا چکاؤ جڑا عائشہ وال زیادہ رکھدا ہاں اس دے اندر میرا اختیار نہیں، سارے نالوں چکاؤ زیادہ عائشہ والے رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عورت ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا کہ اے اجر کرنی ہے انہاں کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تسی تابعداری کرو گے امام الانبیاء دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی تابعداری کرو گیا، ایک تمہارا نبی ہون دا نبی دی فرما برداری دا اجر لگے گا، دوسرا اجر کے سیدھا خامد دی فرما برداری دا اجر لگے گا۔
گا کیسے خوش نصیب یہ عورتاں نے جڑیاں اپنے شوہر دا کلمہ پڑھدیاں نے، یہ بیویاں شوہر دا کلمہ پڑھدیاں نے۔ اج صورتحال کی ہے، خامن جڑا جتنی ماندی تبر دو کر کے گھر دے اندر بہترین کھانا لے کے آئے، بہترین پکان واسطے لے کے آئے، لیکن بیوی جڑی ہے اور راضی نہیں جو دی نہ شکری کر دی ہے۔ یہ عورتاں نے جناب غربت دے اندر بھی، فقر فاقے دے اندر بھی نبی علیہ السلام دے نال شکوہ نہیں یہ کیتا، شکایت نہیں یہ کیتی کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک جی کہہ دو اے تواڈی بیویو، سارے لوگاں نے کہنے والے آگے اس جگہ تے مفسرین نے کیا اگر صحابیات دی ازواج دی کوئی بھی شان نہ ہوئے، صرف ہے جملہ ہوئے شان دے اندر یا ایھا النبیو، اے نبی دیو بیویو، اے نسبت جڑی ہے نبی دی طرف ایو شان واسطے کافی ہے۔ ہر کام ہر عورت کا خامد ہے، کوئی حافظ قرآن ہوئے، کوئی مفسر قرآن ہوئے، کوئی شیخ الحدیث ہوئے، کوئی کچھ ہوئے، کوئی کچھ ہوئے، کوئی دنیا دار ہوئے تے بیوی دے پیر زمین تے نہیں لگدے۔ میرا خامد ہوئے، میرا خامد ایم این اے آ، میرا خامد ایم پی اے آ، میرا خامد جڑا چیئرمین ہے، میرا خامد وائس چیئرمین ہے، میرا خامد جڑا عالم قرآن ہے، میرا خامد جڑا مفسر قرآن ہے، میں قربان جاواں تیرے تے ماں عائشہ صدیقہ، تیرا خامد کون ہے؟ نبی نہیں کلہ امام الانبیاء نے، کلہ حبیب تیرا نہیں بلکہ حبیب کبریا ہے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی اس بیوی کا شان ہمیں مقام کیتا ہے، بیان کیتا ہے، مقام اس طرح بیان کیتا ہے۔ اے جناب انتخاب کیتا ہے، حدیث میں غور کرنا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ہوتی ہو انشاءاللہ وضو کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خواب دے اندر دو مرتبہ تیری تصویر مکائی گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ریشمی جناب کپڑا ہے، ریشمی کپڑا جب میں ہٹایا تے عائشہ دی تصویر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جبریل اے کی چیز ہے؟ فرمایا تے ابوبکر صدیق دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے نبی علیہ السلام فرمان لگے ہی اللہ کا یا محمد اے تواڈے واسطے آ، اے تواڈے واسطے آ۔ یہ الفاظ بولے نے کسی دا انتخاب رشتے دا اللہ تعالیٰ کرے، کسی دا انتخاب خدا جناب باپ کرے، کسی دا انتخاب کوئی کرے، کسی دا انتخاب کوئی کرے۔ میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ تیرے تے تیرا انتخاب کرنے والا کوئی اور نہیں، او ذات ہے جدے پر اللہ فرماتے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہ انتخاب کرنے والا اللہ پاک نے جبریل کو خواب دے اندر بخایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے عائشہ کی تصویر بخائی گئی ہے، دو مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر بخائی گئی ہے۔ ایک دفعہ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ تقریر کی تھی نا ایک جگہ تے سوال والے نے سوال لکھا، سوال بھی کیتا جی تسو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نے کہ اماں جی عائشہ افضل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثناء اللہ امرتسری نے سوچ بچار کر کے نا آندے بڑا اوکھا سوال کیتا ہے، اے خدیجہ میری ماں ہے تے اماں عائشہ میری ماں ہے تے پتر دا کی اختیار ہے فضیلت بیان کرے ایڈی زیادہ تے اودی گھاٹے ساڈے نزدیک ساریاں ماواں ہیں۔ ایک گل کی نا ہاں ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، او گل ہے خدیجہ کا انتخاب نبی دے چاچے نے ابو طالب نے کیتا ہے، دادے نے کیتا ہے۔ عائشہ کا انتخاب کائنات دے رب نے کیتا ہے، رب العالمین نے کیتا ہے۔ اے میں فرق دس سکتا ہوں انتخاب دی گل ہے، اے انتخاب اللہ دی طرفوں ہویا ہے۔ تے گل ہے جڑا اماں دے نقد لاندا ہے اور رب دے انتخاب تے نقد لاندا ہے۔
اللہ پاک نے کی فرمائے؟ فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کون؟ ماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے بیٹے نے بستر دے اندر نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اے جبریل آئے نے یقریئو کی سلام، تیرے در سلام پڑھ دے نے. جبریل سلام کرنا آئے نے، سلام کہہ رہے نے. ابو اما کی عائشہ کہندی ہے وعلیکم السلام. میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ تہاڈی عظمت، تہاڈی شان، تہاڈی مقام نوں مندے نے تے فرشتے بھی مندے نے، تہانوں سلام کردے نے، آسمان دے فرشتے سلام کردے نے. مینوں ایس ایچ او سلام کرے، تہانوں جناب ایم پی اے سلام کرے، ایم ایل اے سلام کرے، تہاڈیاں ہڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں. قربان جاواں ماں دے عائشہ صدیقہ دے جنوں آسمان کو سلام کرن واسطے سپیشل جبریل تشریف لے کے آئے نے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کے آندے نے میں تہانوں سلام کردا واں. کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرات غور کرنا، چار چیزاں دی وجہ تو انسان کسی عورت دے نال رشتہ کردا ہے. حسب نسب دیکھدا ہے، خوبصورتی دیکھدا ہے، تیسرے نمبر تے دولت دیکھدا ہے، چوتھے نمبر تے دین دیکھدا ہے. باپو فرماندے نے فل فر بذات الدین، دین تے کی دیو. میں قربان جاواں اپنی ماں دے، میں عظمت دے قربان جاواں. یہ چاروں خوبیاں بیک وقت ماں جی عائشہ صدیقہ اندر پائیاں جاندیاں نے. چاروں خوبیاں اندر دین دے اندر بھی فوقیت دین والیاں، دین کو سمجھن والیاں، فقیہ امت، محسن امت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں اختصار دے نال اشارہ کرتا جاواں گا، بات دے غور کرنا، توجہ فرمانا. کون؟ ماں جی عائشہ. اگے سخاوت دی طرف دیکھیے، ماں دے انداز والے دیکھیے کیسا انداز ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دفعہ پیر دا ٹائم ہے، زور تو بعد دا ٹائم ہے، دروازے اندر دستخط ہوئی ہے، دستخط ہوئی ہے. میں دروازہ کھولیا تے ایک عورت آئی ہے. عورت دے کول دو بچیاں نے، دونوں بچیاں بھوکیاں نے، ماں بھی بھوکی ہے. تے آندی کی عورت کہندی ہے ماں جی گھر دے اندر کوئی شے کھان واسطے ہٹ دیو. ماں جی عائشہ فرماندیاں میرے ذہن دے اندر ایک صرف ایک کھجور گھر دے اندر موجود ہے. اور کرنا توجہ فرما اما میں تیری عظمت دے قربان جاواں، شام دے قربان جاواں. گھر دے اندر چھاپے پڑے نہیں روٹیاں دے، آپ کھاندی نہیں روٹی، آپ جناب رج کے کھاتا نہیں. لیکن ماں آندیاں نے گھر دے اندر ایک کھجور ہے، ایک کھجور یہ او دن نے اما جی فرماندیاں نے جدو ایک دن کا سورج چڑھتا، دوسرے دن کا چڑھتا، میں گنتی گنتی زمین نہ گزرتا. ایک چاند چڑھتا، دوسرا چاند چڑھتا، پھر تیسرا چاند چڑھ جاتا. ساڈے گھر دے اندر چولہا نہ چلتا. یعنی اتنی غربت دے اندر اما عائشہ نے نبی دا ساتھ نہیں دے چھڑیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے او ایام نے یہ عورت آئی ہے، دروازہ دستک دیتا ہے. میں دروازہ کھولیا، انہیں میرے گھروں مطالبہ کیتا. میں اس طرح کر کے وہ کھجور پکڑی ہے، جا کے میں کھجور دیتی ہے. وہ کھجور نو پھاڑ کے دو حصے کیتے نے. اس عورت نے دو حصے کیتے، ایک بیٹی دے منہ چ ڈال دیتا، دوجا دوسری بیٹی دے منہ چ ڈال دیتا ہے. اما عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں یہ ماجرا ویکھیا میرے کول رہا نہ کیا، میری اکھاں چوں آنسو جارے ساری ہو گئے. میں مغموم ہو کے بیٹھی ہوں. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ فرمایا محبوب جی آج میں ماجرا ویکھیا ہے. اور کرو نا او عورتاں یہ بات نوں زیادہ سمجھنیاں جڑیاں بے اولاد نے، جنہاں نوں اللہ نے اولاد نہیں نوازیا. اما اس ویلے بے اولاد نے جدوں ویکھے بیٹیاں نے حالت صورتحال ویکھی ہے، ماں دی کفیت ویکھی ہے، ماں دی ممتا تڑپی ہے. اما عائشہ رون لگ پئی، ہزاروں قطار آنسو جاری ہو گئے نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا. فرمایا محبوب جی عورت ازمائی گئی ہے بیٹیاں دے نال. جب محبوب بھی اتنے کہڑے لفظ بولے سن؟ فرمایا منا اللہ جاری جڑا دو بیٹیاں نال ازمایا گیا اور اودی اچھی پرورش کیتی ہے، تربیت چنگی کر کے چنگے کرام در بیاہ دتیاں نے. اے انداز بنایا میں محمد گرنٹی دے نال قیامت والے دن ایویں نال ہوے گا جویں اے دو انگلیاں نال نال نے.
اما عائشہ نے کھجور اٹھا کے دے دیتی ہے، قربان جاواں گھر دے اندر کھان واسطے کوئی نہیں، پیٹ دے اندر کوئی چیز موجود نہیں، ایک کھجور ہے باہر کٹ کے دے دیتی ہے، سخاوت نو سلام کران بیویوں غور کرو، ساتھیوں غور کرو، اپنے نفساں دے دوسرے نوں ترجیح دینا یہ ماں جی کی سیرت ہے، اور ذرا غور کرو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوا کرنا سی، آپ نے اسلام پورا ہوا کرتے سن جدوں قصبے دے اندر جانا، جس بی بی دا پورا نکل جاتے آپ پورے دے اماں نوں نال لے کے ٹر جاندے، پورا ڈالیا تے اماں جی عائشہ دا نام نکلا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ بنی مصطلق دے اندر جا رہے نے، اماں عائشہ بھی گئیاں نے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ تے سوار ہے، جدوں اونٹ تے سوار نہ اس طرح جھٹکا لگا سواری نو، آپ دا پردہ ہار گر گیا تے اونٹ اوپر بیٹھ گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اماں جی عائشہ نے فرمایا او ہار جڑا گڑے اندر میں ڈالیا سی او گر گیا تے صحابہ کرام نبی پاک نے فرمایا میرے پیاریو میری بیوی دا میری زوجہ محترمہ دا ہار گر گئے تے ہار تلاش کریے، ہار تلاش کرتے رہے ہار نہ ملیا، ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا، اور کرنا توجہ فرما محسن امت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں جناب نماز دا ٹائم ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے دے اندر آئے نے آ کے اپنی بیٹی نو غصے ہونا شروع کر دیتا ہے، تیری وجہ تو ساری نماز لیٹ ہو گئی ہے، تیری وجہ تو نبی پاک پریشان ہے، تیری وجہ تو صحابہ دی نماز لیٹ ہو گئی ہے۔ جدوں یہ گلاں سنیاں آسمان تو عرشاں تو آواز آئی ہے، جبریل امین وہی لے کے آئے نے کی آتے نے قرآن کی آیت آ گئی ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جدو تسی پانی نہ پاؤ پھر تسی تیمم کر لو، جدو تیمم دی آیت نازل ہوئی نا صحابی کول کھڑے تے آندا واہ صدیق قربان جائیے اگے تواڈے خاندان دے مسلماناں دے بڑے احسان نے، ایک ہور رب نے احسان کر دیتا، عائشہ دا ہار نہ گوندا تے تیمم دی آیت جدوں آندی یہ سہولت مومناں نوں کیویں ملدی، یہ سہولت کیویں لبھی ہے ماں جی عائشہ دی وجہ تو لبھی ہے، لیکن ایتھے عقیدے دی ایک گل سمجھانا چاہنا، جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو چلو چلیے اونٹ سواریاں چنگو نہیں لگتا ہار دے نا سے ہی علاقہ چھڑیے چلیے، جدوں اونٹ اٹھایا تے اونٹ دے تھلے ہار پایا، لوگوں نبی علیہ السلام عالم الغیب کہن والے ہو، نبی پاک کل دیاں خبراں جانن والا کہن والے ہو، اے جناب اونٹ اونٹ دے تھلے ہار موجود ہے، اے کہن والے ہو نبی پاک ساریاں جاندے نے، ساڈے گھراں تو واقف نے، ساڈے آباد تو واقف نے، نا 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 یہ عقیدہ نہیں ہو صحیح، اب ایک نہ اونٹ دے تھلے ہار پہ آئے، لیکن محبوب میں اس بات کا علم نہیں، کیوں قرآن کے اندر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ غیب جاننے والی ذات کیڑی ہے؟ جنہاں کیتا ہوئی بولو باقی شک غیب جاننے والی ذات کیڑی ہے؟ اللہ والی ذات ہے، اے بات دسی ہے، اور غور کرو نبی علیہ السلام کی اے محسنہ اور محمد کے احسان کیتا ہے، بالخصوص خواتین تے احسان کیسا کیتا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر دے اندر بیوی ہوتی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا نا نبی علیہ السلام کو جھاک دیاں نہ پوچھ دیاں عائشہ صدیقہ کو آ کے دس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کرو سیدنا عثمان بن مظعون سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی، انہاں دی نا بیوی دوجے چوتھے دیہاڑے نا اما عائشہ نے گھر آنا نبی علیہ السلام کے کوئی کام شام ہے تو دسو تے کر کے ٹر جانا، ماں جی عائشہ فرمان لگیاں رضی اللہ تعالی تو شادی شدہ عورت ہے تو بنو بناؤ سردار نہیں کرتی، جدوں آئی تو آتی
میں تینوں ویکھا نہ تو نہاتی ہونی ہے نہ تو بناؤ سنگار کرتی. جس بیوی کا گھر خامد ہوئے اور بیوی دے واسطے بناؤ سنگار نہ کرے یہ گل شریعت کی مخالفت ہے. بناؤ سنگار کریا کر. یہ عورت کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی کراں؟ عثمان دیہڑی روزے رکھدا ہے رات نفل نماز پڑھدا ہے. ہن گل سمجھاتی اس بیوی نے دیہڑی روزے رکھدا ہے تے رات نفل پڑھدا ہے تے میں کدے واسطے بناؤ سنگار کرنا. جدوں اینی گل ہوئی یہ ہن عورت نبی پاک نوں گل کر سکتی ہے؟ یہ بیان کر سکتی نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دسیا عثمان کے مظہور اپنی بیوی تے ظلم پیا کرتا ہے. نبی علیہ السلام اٹھے غصے دے نال کہ عثمان نے کہا میں عثمان میں زیادہ ڈرن والا رب کو کہ تو زیادہ ڈرن والا ہے. میں بابو جی تسی اللہ کو ڈرن والے. فرمایا میرے کول بیویاں بھی نے میں نفل پڑھدا بھی ہاں چھڑدا بھی ہاں میں سارا کچھ کردا ہاں. اینی گل نبی علیہ السلام نے کی. نبی پاک نے حیا دا پردہ نہیں اٹھایا. آپ نے گل سمجھائی تے ٹور پہ فرمایا پھر بس یاد رکھ لا میں جے سارا کولو زیادہ اللہ کولو ڈرن والا ہاں تے پھر میں بیویاں رکھیاں میں حقوق ادا کردا ہاں تے تو کیوں نہیں ادا کردا. اے عورت آئی ہے آگے اما عائشہ کا شکریہ ادا کیتا. فرمایا شکریہ ماں جی اللہ تواڈے نیکی اندر تقوی اندر برکت عطا فرمائے تسی ساڈا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اے محسنہ امت ہے. ایک اور حدیث تے غور کیجئے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے کرتے اندر ایک عورت آئی ہے انہیں آ کے اپنی قمیض اما عائشہ کے سامنے اتار دی تھی. اما عائشہ کے سامنے قمیض اتار دی تھی. بڑا کوئی عورت کسی مرد کے سامنے قمیض اتار سکتی نہیں. قمیض اتاری نا تو اما عائشہ نے دیکھا کہ اودا پورا جسم نا سبز ہو گیا ہے. یعنی جو ماری ہے نا مار پیتی یا کسی جگہ سے ڈنڈا کھچ کے بائی ہے اوتھے سبز ہو جاتا ہے سوچ جاتا ہے. او انداز بی بی نے اپنی کنڈ بکھائی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بکھائی چلی گئی بی بی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا نبی علیہ السلام جی فلاں بندے دی بیوی آئی سی کہ اے دی صورتحال میں بیٹا پورا جسم دا سبز ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے بلایا اس کو بلا کے فرمایا کلمے دے نام تے تسی عورتاں حاصل کیتیاں نے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق نکاح دے نال تسی عورتاں حاصل کیتیاں نے تسی ایویں ظلم کردے ہو. یہ گل کیتی ہے دونوں سمجھ آ گئی. اس مسئلے دا حل کنے کڈیا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ نے محسنہ امت نے. یاد رکھ لیجیے ماں عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے ہاتھ دے نال کسے نو نہیں سی ماریا. یہ انداز سی اج صورتحال کیسی نظر آتی ہے. بی بی نافرمان ہے یا بی بی فرما بردار ہے تے خاوند دا اولاد کیسا ہے اونوں ماردا ہے اونوں کٹدا ہے اونوں گالاں گلوچ کردا ہے. نا 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 یہ نبی علیہ السلام دی سیرت نہیں. اب ایک کیسی محسنہ امت نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ الاشعری سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے وہی شرح کے اندر بات موجود ہے. ابو موسیٰ شریف فرمان لگے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے جان تو بعد اسی تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا وا. فرمایا پوچھو کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ابو موسیٰ فرمان لگے مینوں شرم آندی ہے تسی ساڈی ماں لگدی ہو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تے ماں جی عائشہ نے کی فرمایا ہر وہ مسئلہ میرے کو پوچھ سکدا ہے جڑا اپنی جسمانی ماں کو پوچھ سکدا ہے. یعنی ابو موسیٰ کو کھلا کہہ دیتا ہے شرمانا جڑا مسئلہ پوچھنا ہے تے پوچھ لا. ابو موسیٰ فرماتے نے جدوں اسی نبی پاک دے گھر زوجہ محترمہ نبی پاک دی تے ساڈی ماں کول اسی جدوں بھی کوئی سوال لے کے گئے ہاں تے اسی جواب ضرور پایا نبی پاک دے فرمان دے مطابق کیونکہ حافظہ سن فقیہ سن بات کو سمجھدیاں سن. فرماتے نے مسئلہ بیان کیتا اشارے وچ مسئلہ بیان کراں گا سمجھ جاؤ گے تسی. فرمایا حال تے ہم مستری دے اندر اگر
انزال نہ ہوئے مادہ منیاں خارج نہ ہوئے یا غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ابو موسیٰ کا سوال ہے 10 منٹ رک کے ایتھے اس سوال کا جواب کون دینا جو ماں عائشہ نہ ہوندیاں قربان جاواں تیری عظمت ہے یہ مسائل دا حل دسے ماں جی تسی دسیا ہے تے ماں عائشہ نے فرمایا جدوں آپس دے اندر شرم کاما ٹکرا جانا ہے پھر غسل واجب ہو جاتا ہے یہ مسئلہ دسے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسیاں موسرہ امت نے یہ غسل کا طریقہ ہے جب ماں جی عائشہ نے بیان کیتا ہے اللہ دی قسم اپنے روحانی پتران پاک کرنے واسطے ماں جی نے اپنے گھریلو مسائل بار بیان کیتے ہیں تسی الٹے ہو سیدھے ہو نہ رگڑو اسی انہاں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتے میں اپنے گھر دی گل بار بیان کرنا پسند نہیں کرتا تسی اپنے گھر دی بار بیان کرنا پسند نہیں یہ کرتے ماں جی عائشہ نے کیوں بیان کیتیاں نے کل نو آن والا میرا روحانی بیٹا طہارت حاصل کرے تے اس طرح کرے اس انداز نہ طہارت حاصل کرے نہ بیٹی بیان کر سکتی ہے نہ کوئی دوسرا بیان کر سکتا ہے یہ سوچا ہی ہے جڑی بیان کر سکتی ہے غسل دا طریقہ دسیا ہے ماں نے دسیا ہے طہارت دا طریقہ دسیا ہے ماں نے دسیا ہے موسرہ امت ماں جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے انداز ہے اب دیکھو ہن غادیاں طریقے دیا گلاں کون بار بیان کرے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا نے کہ میں لیٹی ہوئی ہاں تے نبی اسلام بستر پہ کوئی نہ تے میں اس طرح کر کے ہاتھ مارنا شروع کیتا میں ہاتھ مارے تے نبی اسلام سجدے دی حالت اندر تے آپ دیاں اڈیاں تے میرا ہاتھ لگا ہے تے نبی دیاں اڈیاں دونوں آپس دے اندر جڑیاں ہوئیاں نے ایکو حدیث جمیلہ حدیث دے کہ سجدے سے جانا ہے تو پیر کھلے نہیں لگنے اپنے پیر دونوں ملانے نے اس انداز دے نال ساڈی ماں دا حال ہے کچھ ہوتا ہی اما عائشہ فرماتی ہے میں نبی پاک دے اڈیاں نو ہاتھ میرا لگا تے نبی پاک دیاں اڈیاں جڑیاں سن آپس دے اندر جڑی ہوئی دسو جے ماں عائشہ نہ ہوندیاں تے اس حدیث نو باہر امت تک کون بیان کرے اس واسطے نبی اسلام نے کثرت نال نکاح کیتے نے کتے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک دا رات دا سوندا انداز دائیں طرف کروٹ لیندے تے آپ تھلے ہاتھ مبارک لاندے کتے نبی علیہ السلام دا طریقہ دسدیاں نے صبح دیاں سنتاں ادا کردے تے نبی پاک دائیں طرف کروٹ لیندے تے آپ دے کھراٹیاں دی آواز سنائی دیندی ایک دن کھراٹیاں دی آواز سنائی دیندی تے میں نبی علیہ السلام نو پوچھیا آپ سو کے سن تے آپ دے کھراٹیاں دی آواز مینوں سنائی دیندی ہے ایویں تسی جا کے نماز پڑھا دیتی ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اکھاں میریاں سوندیاں نے لیکن میرا دل جاگیا ہوندا ہے کہ نبی پاک دا خاصا ہے عام بندے دا اے جناب عمل نہیں ہونا چاہیے آؤ ذرا غور کرو اے حدیث کو بھی بار بیان کرنوانیاں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مسئلہ پیش آیا ہے امام مسروق نے تابعی نے رحمۃ اللہ علیہ آگے ماں جی کو سوال کیتا غور کرنا بے گرام عائشہ دے احسان ہے احسانہ تے غور کر 2210 روایتاں تواڈے تک میرے تک پہنچائیاں دین دا ایک جناب تولیہ بیان کیتا ایک آئینی زندگی گھر دا حالات آپ دا انداز کھان دا انداز پہنن دا انداز پین دا انداز وضو دا انداز غسل دا انداز آپ دا لیٹن دا انداز آپ دا ہم بستری کرن دا انداز آپ دا ہر طریقہ کار ماں جی عائشہ نے بار بیان کر کے ساڈے تے احسان کیتا ہے اسی ساری زندگی احسان کا بدلہ دینا چاہیے دے سکتے نہیں دے سکتے یہ ان سوال کرنا آتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنا بعد لوگاں نے نبی علیہ السلام نے معراج دی رات رب نو دیکھا ہے اور ماں دا جواب سنیے اماں جی دا جواب سنیے یہ تے ماں نو منن والا ہے او ماں دی گل نو سر سٹ کے تسلیم کر رہا ہے تے جڑا آندا ہے ماں جی نو کیڑا پتہ ہے
مینوں بہتا پتا چل گیا 14ویں صدی آخری دے اندر آ کے اب دیکھ لو ماں جی عائشہ فرماندیاں بخاری دے اندر روایت ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جڑا بندہ آندا ہے معراج دی رات ہے اللہ پاک نو نبی پاک نے دیکھا او بندہ جھوٹا ہے بولو بتا کی ہے دوجی گل پتہ کیا کی ہے سوال دوجا عقیدہ غور کرو ماں جی عائشہ دا فرمایا میرا دوسرا سوال ہے مسروقاں دے رحمت اللہ علیہ پھر دسو بڑے سارے لوگ آندے نبی پاک دیاں خبراں جاندے نے فرمایا جڑا اے آندا ہے بھی جھوٹا ہے اے بھی جھوٹا ہے نال جھوٹا کوئی نہیں ہن میں تیرے کے فیصلہ کردا دس میں مولوی دی مننا کہ ماں دی مننا میں ماں دی مننا کہ مولوی دی مننا لکھاں مولوی رل کے آ جان ماں جی عائشہ دی جُتی دی کھانگ دا مقابلہ نہیں کر سکتا جنہاں زندگی نال گزاری انہاں نوں پتا کہ سانو 24 صحیح پتہ لگا نبی پاک دی خبراں جان دے آئیے ذرا غور کیجئے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی ماں عائشہ نوں اس طرح نصیحت کرتے ہوندے سن اون ایک دفعہ چلے آئے تے تیزی نال چل پیا ہے دوڑ پیا ہے ماں عائشہ نے سخت لفظ بولے نے فرمایا تے اللہ اپنی رحمت تو دور کرے اے لفظ بولے نبی السلام نے تربیت کی تھی فرمایا کہ یہ فرمایا یا عائشہ کا وموکرات الذنوب عائشہ چھوٹے گناہاں تو بھی بچیا کر ہے جڑا تو برا کیا ہے یہ بھی گناہ ہے اس تو بھی بچیا کر ہے نبی پاک نے تربیت عائشہ دی بھی کی ہے ساڈے بھی کی ہے یار چھوٹے نو چھوٹا سمجھ کے نہ کریا کرو گناہ چھوٹا ہے تمی کر کے تے انسان دے پہاڑ بن جاتا ہے اس واسطے چھوٹیاں تو بھی بچیے تے بڑے گناہاں تو بھی بچیے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح تربیت کی گئی ہے کہ نبی السلام والسلام امر الموت کے اندر نے نبی السلام والسلام 26 سفر کو آئے نے جہاں السلام کا دل دردا کھلے تے ماں جی عائشہ نے پٹی بنی ہوئی ہے سر دے ہوتے ہیں تے نبی السلام پہ انداز کیا سا بناتے ہیں فرمایا عائشہ کی بنے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دے اندر درد ہوئی ہے فرمایا جب تیرے ساتھ دے اندر درد ہے تے پھر میرے ساتھ دے اندر بھی درد ہو رہی ہے نبی پاک نے جملے بولے کہ ماں جی عائشہ فرمان لگیا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا اچھا اللہ تعالی سے دے تے نبی السلام پیار تو کہن لگے عائشہ جے تو اس بیماری دی وجہ تو وفات پا گئی تے میں تینو آپ غسل دیاں گا پھر فرمایا میں آپ کفن دیاں گا پھر میں تینو قبر دے اندر آپ اتاراں گا یہ تیرے گلاں جدوں کیتیاں نا نبی پاک نے عائشہ فرمانیاں نے اے بھی پیار جو تینو دفنا کے اور شادی کر لواں گا اے گل دی کہی ابھی کیا چھڈو پیار تو آ گیا ایک اس بیان تو بڑی گلاں مطلع کی پہلی گل بیوی اپنے خاوند نو غسل دے سکتی ہے مردہ خاوند نو بیوی غسل دے سکتی ہے آندے نا 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 غیر محرم ہو گئی نکاح ٹوٹ گیا ساری کائنات تیرا منہ ویکھے بیوی دا منہ ویکھے خاوند نہیں دیکھ سکتا بیوی نہیں خاوند نو دیکھ سکتی تو نکاح ٹوٹ گیا ہن کلا نہیں دے سکتا تے تقدیر آگے لاندے تے زوجہ فلانی بیوی تے نکاح ٹوٹ گئے پھر زوجہ رہی کوئی چلو گھر بیٹھ کے میرے مسئلے گھڑیے نا تے پھر مسئلے ایویں بنتے جدوں اتزال کھلا زوجہ کیوں نہیں جیڑی زوجہ نیک ہوئی قیامت والے جنت ہی ہوئی ہونی ہے بیوی انشاءاللہ وہی خاوند ہوئی بیوی ہوراں بھی لبڑیاں اس کو علاوہ ایتھے نکاح توڑ دیتے ساری کائنات ویکھی جائے مولوی ویکھی جائے پر او خاوند نہ ویکھے اپنی بیوی ماں عائشہ فرمانیاں نے نبی پاک نے فرمایا میں تینوں عام غسل دیاں میں تینوں عام کفن دیاں تینوں میں عام قبر دے اندر لاواں اور کوئی غلط ہے کہ بیان کی تھی ماں عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے بار کل انداز ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غور کیجئے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جڑا پہلے دا منافق تے کافر سی انہاں بھی اکٹھے چنگے نہیں سی لگدے نبی پاک دے مبارک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکٹھے چنگے نہیں سی لگدے آج دے جڑا منافق تے آج دا کافر ہے انہاں بھی
نہیں اے جوڑ چنگا نہیں جے لگدا مدینے دے اندر یہی غزوہ غزوہ بنی مصطلق ہے جدوں اتھوں ہار ملے تے اگے نکلے نے ایک رات جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماں جی اچھا فرماتی ہے میں سو گئی ہاں تے میرا ہلکا پھلکا جا جسم ہے تے میں ایویں دوروں دیکھا پتہ نہیں چلتا کوئی شے پئی ہے کہ نہیں پئی اس انداز نال میں اٹھنا ٹیک لگائی تے میں بھی سو گئی ہاں تے صبح دا ٹائم ہویا ہے قافلہ کے چل پیا میں اٹھتے نہ ٹیک نہ کے ستی ہوئی ہاں کہ یہ انداز ہوندا سی لشکر دے پیچھے کوئی شے رہ جانی ایک بندے دی ڈیوٹی ہوندی سی پیچھوں شے لے کے آندا سی وہ شامہ چوک کے لئی آندا سی فرمانے میں کر کے ستی گئی ہاں تے پیچھوں صفوان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگی ہے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا ماں جی عائشہ پردے دی عین نازل ہون تو پہلے مینوں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہویا سی جدوں مینوں ویکھیا میرے چہرے تو ہلکا جہا کپڑا ہٹیا ہویا سی تے صفوان نے نال ہی بلند آواز نال کہ انا للہ و انا الیہ راجعون افسوس دی بات کہ ماں جی عائشہ پیچھے رہ گئیاں نے اینی گل ہون دی دیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وہ اس طرح کر کے اگے ہو گئے تے میں پیچھے پیچھے ہاں تو پہر دا وقت ہے جدوں مدینے دے اندر داخل ہوئے ہاں عبداللہ بن عبیدہ سے نہیں تے منافق جڑے نے انہاں نے ویکھیا ہے انداز ویکھیا ہے تے افواہ اٹھا دی تھی نعوذ باللہ صفوان نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال غلط معاملات کیتے نے ایک گل پھیل گئی ہے ہن مدینے دے اندر ایک دوسرے دی زبان تے جاری ہو ساری ہے یارو غور کرو انہاں کس حد تے کس گھر دے اندر ہاتھ پایا ہے کس کس شخصیت کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے جیڑی محبوب کبریا ذات ہے اللہ دی قسم ہے عزت بیوی انسان دی عزت ہویا کرتی ہے بیٹیاں عزت ہویا کردیاں نے جدوں بیٹی دے بارے گل ہوے تے خامن دے بیٹی دی باپ جیڑا ہے چہرہ پیار وکھان دے قابل نہیں جے لا یہ بیوی دے مقابل ہوے مقابل گل تے خامن جیڑا باہر چہرہ وکھان دے قابل نہیں جے لا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جام لگ گیا نبی اسلام کو خبراں ہو گئیاں نے انہاں الزام لا دیتا ماں عائشہ فرماندی ہے میں گھر دے اندر نبی پاک نال جدوں میرے نال پیار نال پیش آندے تے مینوں یا ایش کیا کردے میں انہاں دناں نے ویکھنی ہے نبی پاک میرے نال بے رخی اختیار کردے نے عائشہ آندے نے بلاندے نہیں آندے نے میں ٹر جاندے نے میں بڑی پریشان دی لو دی کی بن گیا ہے محبوب نو پھر نوں محبت دے اندر طریقے کار نہیں جے حاجت واسطے بیبیاں باہر جا کردیاں سن غسل خانے کوئی نشان اس طرح ایک دن گئیاں نے بسرا دی ماں دے نال باہر نکلیاں نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں بسرا دی ماں جڑی ہے اونوں ٹھوکر لگی ہے ٹھڈا لگا ہے تے کہندے بسرا دی ماں نے آکھیا اللہ ہلاک کرے بسرا نو اے زبان بولن دی دے رے ماں جی عائشہ نے فرمایا اپنے پتر دے بارے اے جملے کیوں بولدیاں جے پیاں او تے بدری صحابی ہے او دے بارے کیوں سخت لفظ بول دیا نے ماں نے صحابی کو برا نہیں دے کہن دیتا اینی گل کیتی ہے تے مصرا دی ماں دی ہے اے بولی والی عائشہ تینوں نہیں دے پتا تیرے بارے اے الزام لگ چکیا ہے اس اندام دے اندر مصرا بھی شریک ہو چکیا ہے اے اللہ دے طریقہ کار ماں عائشہ فرماتی ہے میرے پیرے کو زمین نکل گئی کہ میں بھی دیکھا نبی پاک دے اندام کس طرح دے بن چکے نے نبی پاک پیار اور محبت دا او انداز اور رویہ نہیں دے رہا فرماتی ہے میں گھر دے اندر آئی نا ادھروں نبی پاک کا میرے ذہن چ گل آئی میں نبی پاک نو آنی ہے مینوں دے دیو اجازت دے دیو میں صدیق اپنے باپ دے گھر چلی جاواں تے نبی پاک ضرور مینوں روکن گے ایک ماں ہوندا ہے بیوی نوں اپنے خاوند تے مینوں روکن گے کہ تو نہ جا آندی نے میں آ کے نبی علیہ السلام نوں فرمایا کہ تہاڈا محبت دا او انداز نہیں رہا او طریقہ کار نہیں رہا تے مینوں اجازت دیو میں اپنے باپ صدیق دے گھر چلی جاواں اینی گل کرن دی دیر کل اما عائشہ فرماتی نے مکمل نہیں ہوئی نبی پاک نے مینوں اجازت دے دی جا عائشہ چلی جا فرماتی نے میں ویکھی نبی دے چہرے پر تے میرے دل جڑا ہے او رک پیندا ہے میرا دل جڑا ہے او مسترب ہوندا ہے کہ نبی پاک نے بھی نال ہی کیا چھڑیا جا چلی جا فرمایا میں اس طرح کر کے منہ سیدھا کیتا تے مکے میں آ گئی ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آ گئی ہاں اور جو دروازہ کھولیا تے ماں ام رومان سامنے ام رومان دے سامنے میں جا کے جدوں رونا شروع کیتا تے ام رومان فرماندی ہے خاموشی اختیار کر فرمایا
ہاں جی مینوں نہیں سی پتا میرے بارے طوفان بدبینی پھیل گیا ہے لوکاں دے سامنے طوفان بدبینی پھیل گیا ہے مینوں نہیں سی علم مینوں پتا چلیا میں نبی پاک کو اجازت طلب کی تے میں گھر دے اندر آ گئی ہاں ہن ماں دی بیٹا صبر کر اللہ چنگیاں کرے گا یہ گل کی ہے تو ماں عائشہ فرماندیاں نے ایک دن تے ایک رات میں رہی ہوں تے میں روندی رہی ہوں نہ مینوں رات نوں نیند پوے پاک دامن عورت ہوئے مومنہ عورت ہوئے تے نبی دی بیوی ہوئے اودے بارے الزام لگے دسو کیویں نیند نہ پین فرماندیاں مینوں نیند نہ پوے نہ دن رات نیند نہ پوے اس طرح کر کے صدیق اوپر والے کمرے دے اندر قرآن دی تلاوت فرما رہے فرمایا میرے رون دی آواز جدوں سنی نا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں آواز سنی تے فرمان لگی نے ابو بکر صدیق اب مہربان کون رو رہا ہے فرمایا تہاڈی بیٹی عائشہ رو رہی ہے اینوں پتہ چل گیا ہے صدیق نے اوتے جڑے الفاظ کیتے نے او بڑے کمال نے فرمائے اللہ ہلاک کرے منافقاں نوں عزیز دور جاری دے اندر بھی کبھی سنا نہیں دے گا اللہ ہلاک کرے انہاں لوگاں نوں جنہاں میری بیٹی تے میری دھی تے الزام لایا ویکھو انہاں دی ماں نوں پتہ ہوئے کسے گل دا تے پیو نوں نہ پتہ ہوئے تے پھر بھی بیٹی جڑی ہے تھوڑی جی مطمئن ہوندی ہے کہ بیٹی دے باپ نوں گل سمجھ آ جائے پتہ لگ جائے کہ اس بیٹی نے کی گزرتی ہے ماں عائشہ فرماندیاں مہینے تو اوتے ایام گزر گئے نے مینوں اتنا بخار تے نزلے دا بخار چڑھ گیا میں ہڈیاں دا ڈھانچہ بڑھ گئی ہاں میرے بال سر تے چڑھ چکے نے ادھر نبی علیہ السلام پریشان نے کبھی جناب آندے نے کبھی جاندے نے ایک دن نبی علیہ السلام کر کے مدینے دی گلیاں چ جا رہے نے ایک یہودی کہن والے بد وقت نے پتہ کیا کہ اے او مسلماناں دا نبی ہے جنہاں دی بیوی دے بارے اے گل مشہور ہے نبی علیہ السلام پریشان سیدھے مسجد نبی دے اندر آئے فرمایا میں عائشہ دے معاملے صحابہ بڑا پریشان ہاں مینوں مشورہ دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں مشورہ دیو سیدنا علی فرماندے نبی پاک جی تھانوں کہنا تھوڑے اللہ تعالیٰ تھانوں اور بھی عطا کر دے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام جی تسی حکم ارشاد فرماؤ اسی انہاں دے ساتھ تو جدا کر دیے جنہاں تھانوں کامدار کرن دی کوشش کیتی ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے مینوں منظور جانیا جے ساتھیو مینوں منظور جانیا جے میں جے کسے نال لڑائی کراں جھگڑا کراں مینوں منظور جانیا جے اینی گل کر کے نبی علیہ السلام آئے نے نبی پاک گھر دے اندر داخل ہوئے صدیق نے دروازہ کھولیا جدوں ویکھیا نبی پاک سامنے نے تے صدیق شرم کھا کے شرمسار ہو کے اس طرح کر کے کمرے دے اندر ٹر گئے نے نبی علیہ السلام مہربان نوں فرماندے نے اے مہربان میری عائشہ کیتے ہو سامنے لے کے آؤ سامنے لے کے آندا فرماندے نے نبی علیہ السلام میں عائشہ جے غلطی ہو گئی تے اللہ کولوں معافی مانگ لے عائشہ فرماندی ہے جدوں نبی پاک دے زبانوں سے الفاظ نکلے میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی میرے دل نو روک پہ گیا ہے میرے کلیجے نو روک پہ گیا فرمان لگیاں جے میں مان لواں پھر بھی گل چھوٹی ہے مطلب اوتھے پھسیا رہنا ہے جے میں نہ کراں تاں ہوئی تے میری حالت ہے اس طرح ہوئی ہے ماشاء فرمانیاں نے میں یوسف علیہ السلام دے باپ دا بھی نام بھول گئی ہاں میری صورتحال ایویں ہوئی جویں یوسف دے باپے دی ہوئی سی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ میں بے بس اللہ میں اپنی بے بسیاں میں شکوے شکایتاں تیرے نال کر دیاں اے اللہ تو جاندا ہے میں کبھی یہ سوچیا بھی نہیں ذہن دے اندر اے ویکھ لو ماجرا کی بن چکیا ہے فرماندیاں نے میرے ذہن دے اندر ایسی اللہ پاک خان دے اندر رکھائے گا جو نو ادھر پتہ چلیا میری عظمت کا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا کہ یہ قرآن ذرا غور کر سورۃ نور دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الزام لگانا لے الزام لایا میری عائشہ مانگے قرآن نازل ہویا ہے اور میں کیا کرنا کسی دی گواہی واسطے بچہ بولیا ہے متقبینا کسی دی گواہی واسطے وہ شاہد من آلیہ انہوں نے اہل جو بچہ بولیا ہے کسی دی گواہی واسطے رب راہ کوئی بولیا ہے میں عائشہ تیرے تے قربان
جاواں تیری جدوں صفائی دی واری آئی ہے آسمان تو رب سچا بولیا ہے رب بول کے آتا ہے بہتان ہے کہ اللہ نے میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم اینا دے لانا دے اینا ایسی عورت دے نام لائے جڑی غافلات جڑے ذہن دے اندر کدی یہ سوچ آئی نہیں پھر میں پیار نال ایویں کہاں اونچی عظمت امی عائشہ دی اونچی عظمت امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اونچی عظمت امی عائشہ دی وہ صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے وہ حبیبہ حبیب کبریا دی سے اونچی عظمت امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے واقعی مومن دی ماں ہے اس بندے دے دل دے اندر فٹ پہ جانا ہے دل دے اندر فٹ پہ جانا ہے جدے ایمان دے اندر نفاق ہے جدے ایمان دے اندر فسق ہے وہ اما عائشہ دے بارے اج بھی دوبارہ کر دے میں آنا اللہ دی قسمیں تسی آسمان دے چاند دی طرف کر کے تھکنا چاہو تو کنیا کرنا چاہو تہاڈا اپنا چہرہ گندا ہے سیاہ کارو بدکارو تہاڈا اپنا چہرہ گندا ہے میری ماں عائشہ پاک ہے میری ماں عائشہ پاک ہے وہ صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے وہ حبیبہ حبیب کبریا دی سے قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم یہ تھوڑی ماں نے جب ماما کی عزت کرنی ضروری ہے انہاں دی عزت احترام کرنا بھی ضروری ہے اس واسطے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے کوئی اطلاع نہ کرے اور روحانی فرزندوں پوری چپ نہ پیا کرو منہ بند دو ایسے بندے کا لائن نہ بندو یہ نہیں مان سکتے ایسے بندے کی مجلس جا کر چھاڑ دیو اور ایسے بندے کو ایسا سبق سکھاؤ ان کے کبھی بھی ماں عائشہ کے بارے الفاظ نہ بول سکے وہ پاک ہے جیسی پاکیزگی کا اعلان رب رحمان نے فرمایا ہے کہ ہر لمحے کا ہر وقت کا ہر منٹ سیکنڈ کا شاہد ہے انہیں آکھا ایک سیکنڈ بھی ماں عائشہ کے ذہن کے اندر ایسا خیال آیا ہی نہیں اللہ سب سمجھا